18 سول لائنز میں ایک ڈرائنگ روم، ایک ڈائننگ روم اور 3 بیڈ روم تھے۔ میں نے اپنے استعمال کے لیے جو بیڈ روم منتخب کیا اس کا ایک دروازہ ڈائننگ روم میں کھلتا تھا، دوسرا دروازہ اور کھڑکی برآمدے میں کھلتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک ڈریسنگ روم اور غسل خانہ بھی تھا۔ ایک رات میں سب دروازے کھڑکی بند کر کے بستر پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی ٹیبل لیمپ نہیں تھا اور بجلی کا سوئچ پلنگ سے دور والی دیوار پر لگا ہوا تھا۔ 11 بجے کے قریب میں نے کتاب بند کر کے تیپائی پر رکھی اور بجلی بجھانے کے لیے اٹھنے لگا تھا کہ پیتل کا سوئچ کھٹاک سے بجا اور لائٹ بند ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ سوئچ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہوگا، لیکن پھر خیال آیا کہ بجلی آف کرنے کے لیے سوئچ کو اوپر کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہے تو اسے نیچے گرنا چاہیے تھا، اوپر کیسے اٹھ سکتا ہے؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سوئچ کھٹ سے بجا اور بجلی آن ہو گئی۔ ساتھ ہی دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی، جیسے کوئی انگلی بند کر کے اس کے جوڑ سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا، البتہ سفید دھوئیں کا ایک چھلا نظر آیا، جیسے کسی نے سگریٹ کا کش لے کر رنگ بنایا ہو۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا۔ ادھر میں کتاب بند کرتا، ادھر بجلی خود بخود کھٹ سے بجھ جاتی۔ دوسرے تیسرے دن دروازے پر دستک ہوتی، ہر بار دھوئیں کا چھلا پہلے کی نسبت بڑا نظر آتا اور زیادہ دیر تک قائم رہتا۔ ایک رات میں اپنے بیڈ روم میں آیا تو میرے سلیپر غائب تھے۔ کافی دیر ڈھونڈتا رہا، جب کہیں نہ ملے تو بستر پر لیٹ گیا۔ تکیے سے چرمر کی آواز آئی تو اٹھ کر دیکھا، دونوں سلیپر تکیے کے غلاف کے اندر تھے۔ سلیپر پہن کر منہ ہاتھ دھونے باتھ روم گیا تو صابن دانی غائب تھی۔ واپس آ کر بستر پر لیٹا تو وہ بھی تکیے کے غلاف سے برآمد ہوئی۔ صابن دانی غسل خانے میں رکھ کر کمرے میں آیا تو تکیے پر بسکٹوں کا ڈبہ کھلا پڑا تھا جو الماری میں رکھا رہتا تھا۔ 2-3 بسکٹ باہر گرے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھا کر کھا لیے اور ڈبہ الماری میں رکھا۔ پلنگ کی طرف مڑا تو دیکھا کہ تکیے پر سگریٹ کیس کھلا ہوا ہے جو ڈرائنگ روم کی میز پر مہمانوں کے لیے پڑا رہتا تھا۔ اپنی آٹومیٹک سروس ایجنسی کی دل لگی پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن سوچا کہ اپنے نادیدہ خدمت گزار کا دل خوش کرنے کے لیے آج سگریٹ نوشی میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں نے ایک سگریٹ منہ میں رکھا اور ماچس جلائی۔ دیا سلائی کا سلگنا تھا کہ سگریٹ میرے ہونٹوں سے کھنچ کر دور جا پڑا۔ ساتھ ہی ڈرائنگ روم کے دروازے پر وہی مخصوص دستک ہوئی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو ریشمی کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ سفید دھوئیں کا حلقہ کمرے میں پھیل گیا۔ سارے کمرے میں بھینی بھینی خوشبو کی پھوار برس رہی تھی۔ ان دنوں مجھے موسیقی کا شوق تھا اور اسراج کا ریاض کرتا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی بتی جلائی تو میری اسراج صوفے کے قریب قالین پر پڑی تھی، جیسے ابھی کسی نے لا کر رکھی ہو۔ میں بے سوچے سمجھے بجانے بیٹھ گیا، لیکن کوئی آواز برآمد نہ ہوئی، اس کے تار ڈیڈ تھے۔ چند لمحے عجیب سا سناٹا رہا، پھر اچانک زور کا دھماکہ ہوا، جیسے کمرے میں بارود کا گولہ پھٹ گیا ہو۔ سفید دھوئیں کا حلقہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ہوا میں کپکپانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی بند کمرے میں چاروں طرف سے پتھروں اور اینٹوں کی بارش ہو گئی۔ کمرے کے روشن دان، کھڑکیاں، دروازے سب بند تھے، لیکن میرے آگے پیچھے دائیں بائیں پتھر برس رہے تھے۔ خوش قسمتی سے کوئی پتھر مجھے نہیں لگتا تھا، ورنہ ان میں سے کچھ تو اتنے وزنی اور نوکدار تھے کہ انسان کی ہڈی پسلی ایک کر دینے کے لیے کافی تھے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی اگلے چند ماہ کے لیے میری زندگی کا ڈھرا بالکل تبدیل ہو گیا۔ آٹومیٹک سروس کی پرلطف آنکھ مچولی بند ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر جانی پہچانی شائستہ دستک موقوف ہو گئی۔ اس کی جگہ مافوق الفطرت اور ہیبت ناک واقعات کا تسلسل شروع ہو گیا، جسے تفصیل سے بیان کرنا آسان نہیں۔ میرا کشمیری ملازم رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد عموماً رات کے 10 بجے کام سے فارغ ہو کر کوارٹرز میں چلے جاتے تھے۔ ان کے جاتے ہی کارروائی کا آغاز اینٹوں اور پتھروں سے شروع ہو جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور کمرے کے اندر جو اینٹیں اور پتھر برس رہے ہیں وہ بالکل خشک ہیں۔
صبح سویرے منہ اندھیرے میں اس ملبے کو ٹوکروں کے حساب سے سمیٹ کر لان کے تالاب میں پھینک آتا تاکہ میرا ڈرائیور اور رمضان خوفزدہ نہ ہو۔ اینٹوں کی بارش کے بعد گھر کے دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان کھٹ کھٹ کر کے خود بخود کھل جاتے اور اپنے آپ بند ہو جاتے۔ بند ہوتے وقت دروازوں اور کھڑکیوں کے پٹ ایک دوسرے سے اتنی زور سے ٹکراتے جیسے شدید آندھی آئی ہوئی ہو۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ عمل کئی بار دہرایا جاتا۔ بجلی بھی اسی رفتار سے جلتی اور بجھتی رہتی۔ کبھی کسی کھلے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بند نہ ہوتا، اور اگر بند دروازے کو کھولنا چاہتا تو وہ کھلتا نہ تھا۔ ایک بند دروازے کو کھولنے کے لیے ذرا زیادہ زور لگایا تو اس کی چوکھٹ اکھڑ کر دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ خود بخود اچھل کر اپنی جگہ پر فٹ ہو گئی۔ آدھی رات کے قریب ڈرائنگ روم کی چھت سے ایسی آواز آنے لگتی جیسے اس پر بے حد وزنی بوجھ ڈالا جا رہا ہو۔ کبھی تو یوں محسوس ہوتا اس بوجھ کے تلے چھت نیچے آ پڑے گی۔ ساتھ ہی بڑے بڑے ڈھول اتنے زور سے بجنے لگتے کہ میرا کمرہ گونج اٹھتا۔ ڈھول کے ساتھ دوسرے ساز بھی بجنا شروع ہو جاتے تھے۔ پھر یکا یک شنکھ بجنے لگتا اور بڑی دیر تک لگاتار بجتا رہتا۔ شنکھ کی دلخراش گونج باقی سب آوازوں پر غالب آ جاتی۔ میرے بیڈ روم کے ساتھ اگبی لان کی طرف برآمدہ تھا۔ ایک روز یوں لگا جیسے برآمدے کے پکے فرش پر گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے ہوں۔ سم کے ٹاپوں کے آواز کے ساتھ ساتھ نتنوں سے زور سے سانس لینے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یہ آوازیں دیر تک جاری رہیں تو میں نے کھڑکی کا پٹ ذرا سا کھول کر برآمدے میں جھانکا۔ وہاں لال لال آنکھوں والا الو کی شکل کا ایک بھاری بھرکم پرندہ پر پھیلائے ہوا میں معلق تھا۔ میرے جھانکتے ہی وہ اس قدر زور سے چیخا کہ میں نے فوراً کھڑکی بند کر لی۔ کافی دیر تک اس کی چیخ برآمدے میں گونجتی رہی اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے پنجوں سے کھڑکی کو کریت کر توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان دنوں میرے پاس ساگوان کی لکڑی کا بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل تھا جس کا وزن 1.5-2 من ہوگا۔ ایک رات میں نے ڈرائنگ روم کی الماری کھولی تو ہینڈل کے ساتھ ایک سانپ لپٹا ہوا تھا، اچھل کر میرے پاؤں پر گرا۔ ساتھ ہی الماری میں رکھے ہوئے چینی کے برتن اڑتے ہوئے میز پر آ کر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد ڈائننگ ٹیبل ہوا میں اٹھنا شروع ہوا اور اس قدر بلند ہو گیا کہ چینی کے برتن بجلی کے پنکھے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ پنکھے کو چھو کر میز دھڑام سے فرش پر واپس آ گیا۔ اس کا ایک پایا میرے بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر اس قدر زور سے لگا کہ انگوٹھے کا کچھ حصہ آج تک بالکل بے حس ہے۔ ایک رات میرے کمرے میں اینٹوں اور پتھروں کی جگہ ہڈیاں برسنے لگیں جن میں انسانی کھوپڑیاں بھی تھیں۔ یہ منظر اتنا کریہ تھا کہ صبح کا انتظار کیے بغیر میں نے انہیں چادر میں باندھا اور تالاب میں پھینکنے کے لیے لان میں نکل آیا۔ باہر آیا تو ایسے لگا جیسے کوئی زنجیروں سے میرے ٹخنوں پر ضربے لگا رہا ہے۔ تالاب سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی غوطہ خور پانی سے باہر ابھرتا ہے۔ ساتھ ہی تالاب کے کنارے کائی میں لپٹا ہوا ایک کالا سیاہ سایہ گوریلے کی طرح میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے ہڈیوں کا گٹھا وہیں پھینکا اور پیٹھ پھیر کر کمرے کی طرف بھاگا۔ برآمدے میں بری طرح لڑکھڑایا اور منہ کے بل گرا۔ کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی۔ پیٹ کے بل رینگتا ہوا مشکل سے کمرے میں گیا۔ گھٹنے چھل گئے تھے، تھوڑی سے خون بہہ رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کا نلکا کھولا تو گرم گرم گاڑھے خون کی دھار بہنے لگی۔ دن رات میں ایک بار میں جو کھانے کی چیز منہ میں ڈالتا اس میں کنکر، مٹی اور ریت کی ملاوٹ ہوتی۔ میں نے کیلا چھیل کر درمیان سے توڑا تو اس کے اندر جو سیون سی ہوتی ہے اس میں ریت اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے تھرمامیٹر کی نالی میں پارا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک روز آدھی رات کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو وہ آدھا کھل کر زور سے بند ہو گیا۔ میں زور لگاتا تو دروازہ تھوڑا سا کھلتا، پھر سپرنگ کی طرح اچٹ کر بند ہو جاتا۔ آخر میں نے کندھا دروازے کے ساتھ جوڑ کر پوری قوت سے زور لگایا۔ دونوں پٹ آرام سے کھل گئے اور میں اپنے ہی زور میں بھرا ہوا پہلے کرسی سے ٹکرایا، پھر قالین پہ جا کے گرا۔ وہاں سفید چادر میں لپٹی ہوئی کوئی انسانی جسم جیسی شے لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑی تھی۔
میں تڑپ کر اٹھا اور بیڈ روم میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ فون کی گھنٹی 1.5-2 گھنٹے تک متواتر بجتی رہی۔ ایک روز بڑی تیز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے میرے بیڈ روم کے باہر لان میں بائیسیکل کی گھنٹی بجی، پھر آواز آئی، تار والا۔ میں نے دروازے کی دراڑ سے جھانکا تو واقعی تار والا کھڑا تھا۔ اس نے خاکی وردی پہنی تھی، سر پر جھالر والی پگڑی تھی اور گلے میں چمڑے کا تھیلا۔ بائیسیکل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس ماحول میں ایک جیتے جاگتے انسان کو دیکھ کر دل بڑا مطمئن ہوا۔ میں نے خوشی خوشی دروازہ کھولا، برآمدے میں آیا تو تار والے نے سلام کر کے اپنے کان کے اوپر لگی ہوئی پینسل نکالی اور تھیلے سے تار کی رسید کا فارم نکال کر مجھے دیا۔ میں نے فارم پر دستخط کر کے واپس کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے سامنے تار والے کی جگہ انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا تھا۔ لمبے لمبے ناخنوں والی انگلیوں کی ہڈیوں نے کاغذ اور پینسل میرے ہاتھ سے جھٹکا دے کر کھینچ لیے۔ ڈھانچے کا جبڑا کٹ کٹ کر کے اس طرح دانت بجانے لگا جیسے زور زور سے ہنسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں پلٹ کر بھاگا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کافی دیر تک برآمدے کے فرش پر ہڈیوں کے کٹکنے اور دروازے پر ناخون سے کھروچ مارنے کی آواز آتی رہی۔ اس قسم کے لاتعداد واقعات رات کو 10:30 یا 11 بجے شروع ہوتے تھے اور صبح ٹھیک 3 بجے بند ہوتے تھے۔ میرے لان میں مینڈکوں اور جھینگروں کا بسیرا تھا۔ شام پڑتے ہی ان کے ٹرانے کی آواز اور چمگادڑوں کی چیخ و پکار آسمان سر پہ اٹھا لیتی تھی، لیکن جب یہ واقعات شروع ہوتے تو پورے لان پر سکوت چھا جاتا۔ 3 بجے کے قریب جب مینڈک، جھینگر یا چمگادڑ کی آواز کان میں پڑتی تو میں سکھ کا سانس لیتا کہ آج کی رات کی منزل طے ہوئی۔ لیکن رات کے یہ 4-4.5 گھنٹے تنہا گزارنا جان جوکھوں کا کام تھا۔ میں آسانی سے وہ گھر چھوڑ سکتا تھا، ڈرائیور اور خانسامہ کو اپنے ساتھ سلا سکتا تھا، اپنے دوست احباب میں کسی کو رازدار بنا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کوئی اقدام نہ کیا اور اپنی ذات کو کئی مہینے لگاتار اس عذاب میں مبتلا رکھا۔ غالباً یہ میری انا کی احمقانہ ضد تھی جس نے ان واقعات کے چیلنج کو قبول کرنے پر اصرار کیا۔ ہر رات یہ بنگلہ میرے لیے خوف و ہراس، عذاب و عطاب کا جہنم بن جاتا۔ ہر نئے واقعے میں نئی قسم کی دہشت ہوتی۔ رات بھر ڈر کے مارے میں کئی بار پسینے میں شرابور ہوتا، بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی، دل اتنا دھڑکتا کہ سانس گلے میں پھنس جاتا۔ اس وحشت ناک اور لرزہ خیز ماحول میں میرے پاس صرف ایک ہتھیار تھا، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر 100 برس کا کافر اپنی آخری سانس میں ایمان لا کر صرف ایک بار یہ کلمہ پڑھ لے تو دوزخ کی آگ سے اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ میری مصیبت تو دوزخ کے عذاب سے کہیں کم تھی۔ مشکل یہ تھی اب تک کلمہ میں نے صرف حلق سے پڑھا تھا، دل سے پڑھنے کی توفیق نہ تھی، لیکن خوف و ہراس کی شدت میں اتنا اثر تھا کہ بے بسی کے عالم میں صرف زبان سے نہیں بلکہ کبھی کبھی دل سے بھی کلمے کا ورد ہو جاتا۔ ایک روز میں نے گرامو فون کو چابی دی تو وہ آگے گھومنے کی بجائے پیچھے لوٹ آئی۔ ریکارڈ رکھ کر چلایا تو اس میں KL سہگل کے گانے کی جگہ عجیب خوفناک آواز آنے لگی، جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ بیچ میں کسی عورت کی سسکیاں سنائی دیتی، کبھی کبھی کسی ننھے سے بچے کے رونے کی آواز بھی آتی۔ میں نے ایک کاغذ پر کلمہ لکھ کر گرامو فون پر رکھا تو یہ آوازیں بند ہو گئیں اور گانا بجنے لگا۔ اب میں کاغذ اٹھاتا تو خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتیں، کاغذ واپس رکھتا تو اصلی گانا بجنے لگتا۔ کئی ماہ کی ہیبت اور عصبیت کی تہ میں انجام کار یہ راز کھلا کہ 18-20 سال پہلے اس گھر میں ایک ICS افسر رہتا تھا۔ اس نے کالج کی ایک طالبہ بملا کماری کو شادی کا جھانسا دے کر ورغلایا اور اپنے ساتھ کٹک لے آیا۔ شادی اس نے کرنی نہیں تھی۔ 7-8 ماہ کے بعد جب بملا ماں بننے کے قریب ہوئی تو اس ظالم نے اس کا گلا گھونٹ کے مار دیا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں دفن کر دیا۔ بملا کی نحیف و نزار ماں الہ آباد میں شدت سے بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت سے بملا کماری اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح اپنی ماں تک صحیح صورتحال کی خبر پہنچا دے تاکہ اسے انتظار کے کربناک عذاب سے نجات حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ نکال کر اس کے
دھرم کے مطابق کریا کرم کیا جائے۔ اس کا قاتل اب مر چکا تھا اور اس کی طرف سے پیغام رسانی کی ہر کوشش کو ناکام کرنے میں سرگرم عمل تھا۔ جس روز بملا کی ماں کو صورتحال کی خبر ملی اور اس کی بوسیدہ لاش کو چتا میں رکھ کر جلا دیا گیا، اس روز 18 سول لائنز کے در و دیوار سے آسیب کا سایہ چھٹ گیا۔ صبح 3 بجے کے قریب فضا میں لا الہ الا اللہ کی خوشالحان صدا بلند ہوئی۔ یوں محسوس ہوا یہ آواز مشرق سے ابھر کر قوس بناتی ہوئی مغرب کے افق تک چلی گئی ہے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اس مقام پر امن اور سکون کا دور دورہ از سر نو بحال ہو گیا۔